جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بھائیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک دفعہ پھر سحر دواخانہ سے آپ حضرات کی خدمت میں ایک موسمی نسخہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ موسم سرما کی آمد ہو چکی ہے اور غالباً اکثر جگہوں پہ جو ہے ٹھنڈی کے آثار دکھنے لگے ہیں، اور یہ جو موسم ہوتا ہے بڑا نازک موسم ہوتا ہے۔ سردی، کھانسی، نزلہ، زکام، بخار وغیرہ سے جو ہے لوگ کافی زیادہ تعداد میں پریشان ہوتے ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ قوم کے سامنے، انسانیت کے سامنے کوئی ایسا نسخہ پیش کیا جائے جس سے آپ تمامی حضرات بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ چونکہ اس موسم کو لوگ تصور کرتے ہیں کہ یہ بیماری کا سیزن ہے، بیماری کا موسم ہے۔ ایسا نہیں ہے، بس تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی احتیاط برت لی تو انشاءاللہ آپ ان تمام پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو جو ہے اس موسم میں کھانے پینے پہ توجہ دینی ہے، ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کھانی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کھانی ہے جو بہت زیادہ سرد ہو یا بہت زیادہ گرم ہو، اور اسی طریقے سے وہ چیزیں نہیں کھانی ہیں جس سے آپ کے پیٹ میں قبض پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو انشاءاللہ بغیر کسی علاج کے آپ بچ سکتے ہیں، بس تھوڑی سی تدبیر کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ پھر بھی ان پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں یا پریشان ہیں یا گھر میں بچے وغیرہ بیمار ہیں، تو اس کا یعنی بہت زیادہ دوا وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک بہت ہی آسان نسخہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ میں نے بارہا کہا ہے کہ میرے نسخہ بتانے سے آپ کو یا میرے نسخے کو سن لینے سے آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے، بلکہ اس پہ عمل کرنا شرط ہوتا ہے۔ اس چیز کو آزمانا یہ سب سے پہلی شرط ہوتی ہے۔ جب تک آپ کریں گے نہیں، اس وقت تک آپ کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو بھائیوں، میں یہ ایک آسان سا نسخہ ہے، بہت ہی ہر انسان کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وسعت رکھتا ہے۔ ایک دم گھریلو ٹوٹکا کہہ لیجئے، گھریلو علاج کہہ لیجئے، اور یہ بارہا کا تجربہ کیا ہوا ہے، مجرب علاج ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک دفعہ آپ بھی ہمارے تجربے میں شامل ہو کر کے دیکھیں۔ اور آپ میرے تجربے میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ میرے بتائے ہوئے نسخے کو جب آپ کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، وہ نسخے کو اختیار کریں گے تو اس کا افاقہ ہوگا، تو گویا کہ میرے تجربے میں آپ کی بھی ایک بڑھوتری ہو جائے گی۔ تو بھائی، اس موسمی تکالیف سے بچنے کے لیے جو بہت ہی آسان اور سمپل نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دار چینی کا ایک ٹکڑا لے لینا ہے، جو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گھر اس چیز سے خالی ہو۔ ہر گھر کے اندر مسالے کے طور پہ دار چینی کا جو ہے سے استعمال ہوتا ہے۔ آپ دار چینی کا ایک ٹکڑا لے لیں جو تاثیر کے اعتبار سے گرم اور خشک ہے، تیسرے درجے میں، یعنی اس موسم کے اوپر کنٹرول کرنے کی پوری صلاحیت قدرت نے اس ایک لکڑی کے ٹکڑے کے اندر رکھی ہے۔ تو اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس دار چینی کے ٹکڑے کو
آپ پاؤڈر کی شکل دے لیں یا اس کو پانی میں ابال لیں اور اس کے بعد جو ہے اس کا قہوہ بنا کر کے استعمال کریں. دن میں 2-3 دفعہ اس کا قہوہ بنائیں، جس کو ہم اور آپ لال چائے یا سادی چائے کی کہتے ہیں، اس شکل میں جو ہے سے اس کو بنا لینا ہے اور پھر دن میں 2-3 دفعہ استعمال کرنا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ تو بچنے کے اپائے ہو گئے. انشاءاللہ اگر اس ترکیب کو آپ استعمال کرتے ہیں تو ان موسمی تکالیف سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہو جائے گی. یا اسی طریقے سے آپ چاہیں تو پیاز کا استعمال کر سکتے ہیں. کچا پیاز جو ہے اس موسم میں بڑی کارآمد کی ثابت ہوگی. کچے پیاز کا بھی وہ بھی جو ہے سے تاثیر کے اعتبار سے تیسرے درجے میں گرم اور خشک ہے. تو گویا کہ آپ کے اندر جو نزلہ سردی زکام کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے قدرت نے پیاز میں بھی بڑی تاثیر رکھی ہے. تو آپ کچے پیاز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، سلاد کے طور پہ کھا سکتے ہیں، سرکہ میں شامل کر کے کھا سکتے ہیں. اور سرکہ کا کیا کہنا، سرکہ تو خیر مفید ہے ہی. سرکہ کی تو غالباً مجھے نہیں لگتا کہ شاید آپ لوگ سرکہ سے واقف نہ ہوں. سرکہ وہ غذا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ غذاؤں میں جو ہے سے شمار کیا، بتلایا گیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک سرکہ تھا. تو آپ پیاز کا جو ہے سے سلاد بنا لے اور اس میں تھوڑا سا سرکہ شامل کر کے کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے چٹنی بنا کر کے استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ بخار میں مبتلا ہو چکے ہوں اور کوئی دوا آپ کو اثر نہیں کر رہا ہو، آپ نے جو ہے سے دوا کھا کر کے یا علاج کروا کر کے اگر آپ تھک چکے ہیں، چاہے وہ ٹائیفائیڈ ہی کی شکل کیوں نہ اختیار کر گیا ہو، تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک دفعہ صرف اس فارمولے کو آزمانا ہے اور انشاءاللہ ایک دن میں آپ کا بخار ختم. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ایسے ہی پھینک رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، یا ایسا معاملہ نہیں ہے. آپ مجھے صحیح یا غلط اس وقت تک نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک آپ اس چیز کو آزما نہیں لیتے ہیں. بے شک آپ آزمانے کے بعد اگر آپ اسے مفید نہ پائے تو پھر آپ مجھے غلط بتا سکتے ہیں، غلط کہہ سکتے ہیں. لیکن جب تک آپ اس چیز کو استعمال نہیں کر لیتے ہیں، اس چیز پہ تجربہ نہیں کر لیتے ہیں، اس وقت تک آپ مجھے غلط نہیں ٹھہرا سکتے. اگر آپ مجھے غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ اس فارمولے کو ضرور آزما کر کے دیکھیں، تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں تک میری باتوں میں سچائی ہے. اس کے لیے تو اگر آپ بخار میں مبتلا ہو چکے ہیں اور کافی زیادہ علاج بھی کروا چکے ہیں اور پھر بھی آپ کو افاقہ نظر نہیں آ رہا ہے، چاہے وہ ڈاکٹروں نے ٹائیفائیڈ کے متعلق بتا دیا ہو، پورے بدن ہاتھ میں موسم کے حساب سے درد رہتا ہو، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، کہیں نہیں جانا ہے، بہت سارے پیسے خرچ نہیں کرنے ہیں، بلکہ ایک جو ہے میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں، اس کو آزمائے اور انشاءاللہ فری آف کاسٹ آپ کا علاج ہو جائے گا. اس کے لیے کرنا کیا ہے، پپیتے کا ایک پتا لانا ہے توڑ کر کے، درمیانہ پتا، پرانا پتا نہیں لینا ہے، نیا پتا جو کلی کی شکل میں نکلتا ہے، نیا پتا جو ہوتا ہے اس میں وہ درمیانہ پتا کہتا ہے. نہ بالکل نیا پتا ہو اور نہ بالکل پرانا پتا ہو، جو درمیانی پتا ہو. پپیتا تو غالباً سبھی لوگ جانتے ہوں گے نا، پپیتا کس کو کہتے ہیں. پپیتا جو عام طور سے بازاروں میں ایک فروٹ ہے، ایک بہت ہی لذیذ پھل ہے، اور اس کی افادیت اور اس کے فائدے سے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آدمی نا واقف ہوگا. ہم سب واقف ہے کہ بھائی پپیتے کی کتنی مفید ہے، وہ کتنا فائدہ مند ہے، اس کی ہر چیز میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے.
تو بھائی پپیتے کا ایک پتا لانا ہے، اسے گرینڈر میں پیس لینا ہے، خوب اچھی طریقے سے پیس لینا ہے، بس آپ کی دوا تیار ہو گئی۔ اگر آپ کو بکری کا دودھ مل جائے، اگر بکری کا دودھ نہیں ملے تو بکری کے دودھ کا بدل ہے گائے کا دودھ۔ اس ایک پتے کو تھوڑا سا ایک آدھا گلاس پانی ڈال کر کے پیس لینا ہے۔ اس کے پیسنے کے بعد اس کو چھان دینا ہے چائے چھننے کے اندر۔ چھاننے کے بعد کیا کرنا ہے کہ وہ آدھے گلاس پانی کو جو ہے 3 حصوں میں بانٹ لینا ہے۔ جب 3 حصوں میں بٹ جائے تو یہ آپ کے ایک دن کی 3 خوراک دوا تیار ہو گئی ہے۔ 1 پاؤ دودھ میں 1 حصہ ڈال کر کے جو ہے اس کو پی لینا ہے۔ یہ صبح خالی پیٹ پی لینا ہے۔ آپ چاہے تو دوپہر میں پی لے، اگر آپ نہ پینا چاہے تو شام میں پی لے، دن میں 2 ٹائم بھی پی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ نے 2 ٹائم بھی پی لیا تو آپ کے بدن کا درد اور آپ کا بخار اللہ نے چاہا تو غائب ہو جائے گا۔ اور ان سب چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے، صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ کا تجربہ شرط ہے۔ جب تک آپ تجربہ نہیں کریں گے اس وقت تک ان چیزوں کی افادیت آپ کو نہیں پتہ چلے گی۔ ہم لوگ افسوس کرتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے سامنے میں اتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھائی کون سی چیز ہمیں کب اور کس جگہ کیسے فائدہ پہنچائے گی۔ تو بھائی یہ سحر دواخانہ جو ہے آپ کی خدمت میں اس طریقے سے کی پیشکش وقتاً فوقتاً لاتا رہتا ہے اور آپ کو ان نباتات سے اور یہ پیڑ پودوں سے واقفیت کراتا ہے۔ آپ ان اللہ تعالیٰ کے ان عجیب تحفوں کا جو ہے سے قدر کرے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اور ہمارے سحر دواخانوں کو بھی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اور ابھی تک اگر آپ ہمارے چینل سے نہیں جڑے ہیں تو میں ایک دفعہ پھر آپ حضرات سے درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب سے پہلی فرصت میں ہمارے جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلی فرصت میں آپ تک پہنچ سکے، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کو ان چیزوں نباتات کے اوپر جو ہے جانکاری حاصل ہو جائے۔ اور انشاءاللہ اسی طریقے سے سحر دواخانہ ایک چیز کو جو ہے آپ حضرات کے سامنے میں رکھتا رہے گا۔ بس اب انہی چند باتوں پہ میں آپ حضرات سے رخصت چاہوں گا، اور اس بات کے ساتھ کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور جیسا آپ تجربہ پائے، جیسا آپ ہمارے فارمولے سے فائدہ اٹھائے، اپنے تجربے کو ہمارے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور ہمارے ویڈیو کو اپنے بھائیوں تک شیئر کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اس موسم سرما کے آمد ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بنائے، برکت کا ذریعہ بنائے، اور ان کی جو تکالیف ہے ان سے ہماری اور تمام انسانیت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے اگر آپ سحر دواخانہ سے جڑنا چاہتے ہیں، یا کوئی بارہا میں نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی مرض کے متعلق مشورہ کرنا چاہے تو فون کرنے کا وقت ہے صبح 9 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک آپ فون کر سکتے ہیں۔ ہمارے سحر دواخانہ کا موبائل نمبر ہے 72 50 46 49 04۔ اور اگر کوئی آدمی انڈیا سے باہر سے فون کرنا چاہیں گے تو ان کو پہلے کوڈ ڈالنا پڑے گا، جو انڈیا کا کوڈ ہے +91 72 50 46 49 04۔ یہ ہمارے سحر دواخانہ کا جو ہے کانٹیکٹ نمبر ہے۔ آپ جو ہے کسی بھی مرض کے لیے آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ بالخصوص میں ان حضرات سے درخواست کروں گا جو قوت باہ کے مسائل سے جھونج رہے ہیں، یعنی مردانہ طاقت کی کمزوری میں جو پریشان ہیں، جو جھیل رہے ہیں، اور اپنے بستروں پہ اپنے گھروں میں جا کر کے جو شرمندگی محسوس کرتے ہیں، میں ایسے مریضوں سے ایک مرتبہ ضرور درخواست کروں گا
کہ ایک مرتبہ آپ ضرور شہر دواخانہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ بس میں اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔